آپ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ کمرے ہمت کو کس لیتے ہیں، آپ تلاوت قرآن معمول سے زیادہ کرتے ہیں، نوافل معمول سے زیادہ پڑھتے ہیں، تلاوت معمول سے زیادہ کرتے ہیں، استغفار معمول سے زیادہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی شب ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں. اس شب کو ہر انسان کے اعمال کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں. ہر انسان کے اعمال کا رجسٹر، ہر انسان کی نیکیاں، اس کے گناہ، اس کے کیے ہوئے کام، اس کے کیے ہوئے اچھائیاں، برائیاں، ہر چیز، برائیوں کا رجسٹر الگ، گناہوں کا رجسٹر الگ، نیکیوں کا الگ، سجدے، تلاوت، ہر چیز ان کے اندر موجود. یہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس سال اس نے یہ باتیں کی ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی تلاوت کی ہے، اتنی استغفار کیا ہے، اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، کیا اسے اگلے سال زندگی ملے گی یا کہ نہیں؟ یعنی یہ سال جس طرح کہ ہر سال جون میں پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنے سالانہ بجٹ پیش کرتی ہیں کہ پورے سال کا وہ حساب کرتی ہیں کہ اس سال ہم نے کنسٹرکشن میں اتنا پیسہ لگانا ہے، اسکولوں میں اتنا لگانا ہے، ایجوکیشن میں اتنا لگانا ہے، سڑکوں میں اتنا لگانا ہے، تعمیرات میں اتنا لگانا ہے، پبلک پہ اتنا لگانا ہے، اتنے شعبے ہم نے قائم کرنے ہیں. تو وہ اس حساب سے پورے سال کا بجٹ بنا کر بجٹ پاس کر دیتے ہیں، پھر اسی ترتیب سے ان پورا سال چلتا ہے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں ہر انسان کی زندگی، ایک سال کا زندگی کا بجٹ پیش ہوتا ہے. یہ اس کی سال پورا ہو گیا، کیا اسے اگلے سال زندگی ملے گی یا کہ نہیں؟ تو حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں جو میں کثرت سے عبادت کرتا ہوں، کثرت سے ریاضت کرتا ہوں، کثرت سے استغفار کرتا ہوں، کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھ مصطفیٰ کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، جب فرشتے مجھ مصطفیٰ کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، جب فرشتے مجھ مصطفیٰ کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فرشتے اللہ سے کہیں کہ ہم اس وقت تیرے محبوب کا رجسٹر لے کر آئے ہیں اور ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا کہ وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا، ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا کہ وہ نماز میں مبتلا تھا، وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مصروف تھا، اور ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا کہ جو ہے وہ مبتلا، لفظ غلط میری زبان سے نکل گیا ہے، مصروف، مبتلا کرنا کسی ابتلا میں ڈالنا، نماز کے اندر بندہ مبتلا نہیں ہوتا بلکہ مصروف ہوتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. تو کہ ہم نے دیکھا کہ شخص کو ہم یہ عبادت کے اندر مصروف تھا، یہ ریاضت کے اندر مصروف تھا، یہ تعلیم و تربیت کے اندر مصروف تھا، یہ جو ہے وہ اس نے زندگی کو اس طرح مصروف کیا ہوا تھا، تیری طرف مائل تھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا حساب رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو جب اللہ میری طرف نظر فرمائے تو یا تو میں روزے میں نظر آؤں، یا تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آؤں، یا توبہ اور استغفار کرتا ہوا نظر آؤں، یا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوا نظر آؤں. جب مصطفیٰ کریم جن کی مغفرت عامہ کا خدا اعلان کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ جو مقام محمود پر فائز ہوں گے، وہ مصطفیٰ کریم جنہیں اللہ رب العالمین نے وجہ تخلیق کائنات اور شافع یوم النشور بنایا ہے، وہ اپنا شعبان کے مہینے میں خود جو اپنے اعمال کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو ہم جو ہے ہم تو سر سے پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہیں. اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے، جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کرنی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ استغفروا ربکم، تم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. فرمایا جو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے، اگر روایت کے مطابق میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا معاف کر دے. کیوں؟ کہ اس انسان کو احساس ہو گیا ہے، یہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اسے اپنے گناہوں کی فکر لاحق ہو گئی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا مہینہ پورا عبادت میں گزارا کرتے تھے. تو پھر جب شعبان میں ہر مومن
خود احتسابی کر لے گا، اپنے گناہوں کا حساب کر لے گا، سچی توبہ کر لے گا، رجوع اللہ کر لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد انعام کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری رحمت کی طرف توجہ کی ہے، میری رحمت سے امید لگائے ہوئے ہے، میرا بندہ میری طرف سے جو ہے وہ مائل ہوا ہے، میرے بندے کو جو ہے وہ میری طرف جو ہے اس نے رجوع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے؟ ہمیں انعام میں رمضان عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان بھی کس طرح عطا فرماتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ کیوں؟ کہ تجھے اپنی مغفرت کی فکر لاحق ہوئی ہے۔ جب ہر انسان اپنی مغفرت کی خود فکر کرے گا تو رب کریم کی طرف سے یہ اس کے لیے انعام ہے۔ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ خود احتسابی کا مہینہ ہے، اپنے رب کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے مزاج کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں،